بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان ہے کہ رزق الہی کو کھاؤ، اللہ فرماتا ہے۔ اس طرح کے بیسیوں مقامات ہیں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی، کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ ایک شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ کھانے کے حوالے سے، اللہ نے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام کی کمائی نہ کھاؤ، مال کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں کھا کر یہ تمہیں یاد الہی سے غافل نہ کر دیں، ایسی چیزیں نہ کھاؤ۔ رزق الہی کھانے کا تو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ رزق الہی کھانے میں برکت ہے، اس میں صحت ہے، اس میں عافیت ہے، اس کے فوائد ہیں۔ نہیں کھانا ہے تو حرام نہیں کھانا ہے، حرام کی کمائی نہیں کھانی ہے، ناجائز طریقے سے کما کر نہیں کھانا ہے، اور ایسی چیز نہیں کھانی کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یقیناً ہم رب کی نعمتیں کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی حرام نہیں فرمایا، صرف 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں۔ آج کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کفار نے اپنی طرف سے بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، کافروں نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام کر رکھا تھا۔ تو کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں ہے، حرام صرف وہی ہوگا جو ہم نے حرام کیا ہے، اور جو ہم نے حلال کہہ دیا تو وہ حلال ہے۔ یہاں آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ مردار یہ حرام ہے، خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور وہ حرام ہے، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کو کھانا شریعت میں حرام ہے۔ اب یہ مردار، مردار کیا ہوتا ہے جی؟ جو حلال جانور ذبح کیے بغیر مر جائے، یعنی اس کو ذبح نہ کر سکیں، وہ ویسے مر جائے، وہ جانور حرام ہے۔ یعنی شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ ہوا ہو، شرعی طریقے کے خلاف وہ مر گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی اور نے اس کو ذبح کر دیا تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھیں، جانور حرام ہو جائے گا۔ گلا گھونٹ کے مار دیا، لاٹھی سے مار دیا، پتھر مار دیا، غلیل کی گولی سے مر گیا، یا اس وقت پستول کی گولی سے مر گیا، یا بلند جگہ سے گرا نیچے اور مر گیا، کسی جانور نے اس کو سینگ مارا اور وہ مر گیا، کسی درندے نے اسے ہلاک کر دیا،
تو یہ جانور وہ ہے کہ جو شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر مر گیا، تو شریعت میں اگرچہ جانور حلال تھا لیکن وہ مرا ہے شرعی طریقے کے خلاف، تو اس لیے اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اچھا، اس کا گوشت کھانا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی اس کا چمڑا اتار دیتا ہے اور چمڑا اتار کر پھر اس کی اس طریقے کے مطابق اس کی صفائی کرتا ہے جس کو دباغت کہا جاتا ہے، تو اس کی صفائی کر کے اس چمڑے کو استعمال میں لانا یہ جائز ہے، چمڑا اس کا حرام نہیں ہے، گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح جانور زندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے کسی حصے سے گوشت کاٹ لیا تو اس گوشت کو کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ جانور شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے خون۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ وہ بہنے والا ہو، یعنی جب ہم جانور ذبح کرتے خون بہتا ہے تو وہ خون حرام ہے، اس خون کو کھا نہیں سکتے۔ ذبح کرنے کے بعد جانور کو ہم نے ذبح کر دیا، جب ہم گوشت بنا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات گوشت میں کہیں کہیں خون ہوتا ہے یا اس وقت بہنے لگتا ہے یا لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ خون حرام نہیں ہے، وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات ہے خنزیر، جس کو ہم سور بھی کہتے ہیں، سور بھی کہتے ہیں، یہ نجس العین ہے، یعنی نجاست کی جڑ ہے، بہت بڑا پلیت ہے، یوں سمجھے تو اس کا گوشت، اس کا پوست، ناخن، بال وغیرہ یہ تمام کے تمام اجزاء نجس ہیں اور حرام ہیں، اس کو کسی کام میں بھی لانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا، تو نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، نہ اس کی کھال استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ اس کے بال ناخن کچھ بھی سور کا استعمال میں نہیں لا سکتے۔ چوتھی چیز ہے غیر اللہ کے نام کا ذبح۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ حرام اور مردار ہوگا، اس جانور کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد غیر کا نام لیا ہو، مثلا یہ کہا ہو بکرا لے کے آیا، بھی بکرا کیوں لے کے آیا، یہ بھی عقیقے کا بکرا ہے، ہم یہ بکرا کیوں لے، یہ قربانی کا بکرا ہے، یہ بکرا کیوں لائے ہو بھائی، یہ ہم بزرگوں کی نیاز دے رہے ہیں، اپنے والد صاحب کی فاتحہ کرا رہے ہیں، ہم اس کے لیے بکرا لائے ہیں، جن سے ان کا ایصال ثواب کرنا مقصود ہو، تو ان کا نام لیا جائے تو یہ جانور جائز ہے، حرام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کے لیے کہا کہ یہ عقیقے کا بکرا ہے، یہ جناب قربانی کا بکرا ہے، لیکن جس وقت گردن پر چھری چلی اس وقت کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیتا ہو، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی جانور ذبح کرے گا تو اللہ اکبر تکبیر کہہ کر جانور ذبح کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جس جانور کی گردن پر چھری چلاتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، پہلے اگرچہ تم نے عقیقے کا بکرا لیا تھا، قربانی کا بکرا لیا تھا، یا کسی اور کے ساتھ منسوب کیا ہوا تھا، آپ نے ذبح کرتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے تو وہ جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ منسوب تھا وہ عقیقے کی طرف، وہ منسوب تھا قربانی کی طرف، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس فعل کو حرام کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے جانور کو مردار نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسے جانور کو مردار کہتا ہے تو وہ یہ سراسر جہالت ہے اور اس کی کم علمی اور حماقت ہے۔ اسی طرح ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، ظہر کی کیوں ہے بھئی یار، یہ فلاں کا جنازہ ہے، جنازہ تم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، بندے کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ بھئی یہ مسافر کی نماز، بھی مسافر کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟
نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ مسافر کون ہے؟ اسی طرح بھائی امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ، کعبے کا حج وغیرہ، یہ سب نسبتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز ظہر کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وقت ظہر کا ہے۔ حج ہم کعبۃ اللہ کا حج کعبۃ اللہ کا کرنا ہے، لیکن حج ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ غیر کی طرف جو نسبت کی گئی، یہ نسبت اس عبادت کو حرام نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ زکوٰۃ کے لیے، یہی وجہ روزوں کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ جب ان تمام چیزوں کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہ چیز حرام نہیں ہو رہی، یا وہ جانور حرام نہیں ہو رہا جس کو ہم غیر کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو اگر کسی جانور کو یا کسی بھی چیز کو کسی ولی یا بزرگ یا اپنے والدین کی طرف منسوب کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ بکرا ہم اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے لائے ہیں، یا بکرے کو عقیقے کے لیے لائے ہیں، تو وہ بکرا حرام کیسے ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا حرام۔ وجہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جب ہم اللہ کا نام لے لیں گے تو وہ جانور حلال ہے، ہم منسوب کسی بھی طرف اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، جیسے میں نے عرض کر دیا آپ کو۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی شخص جانور کو ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا، جان بوجھ کر، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو جانور کی گردن پر چھری چلا رہا ہوتا ہے، ذبح کر رہا ہوتا ہے، وہ دلی دل میں اللہ کا نام لے لیتا ہے، جانور ذبح کر لیتا ہے، بعد میں کوئی کہ جناب آپ نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا، تو اس پر بھی ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس پر کوئی ایسا حکم نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ عام طور پر جانور ذبح ہی اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ اگر علل اعلان اس نے انکار کر کے کہا ہو کہ یہ جانور میں نے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا، تب تو وہ جانور حرام ہوگا۔ اگر دل ہی دل میں بغیر آواز کے وہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر لیتا ہے، یا باقی جو لوگ ہیں وہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، جب ظاہر میں وہ انکار نہیں کر رہا تو کسی صورت میں اس جانور کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اگلی بات اور آخری بات، فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور ہو جائے، یعنی جسے حرام چیزیں کھانے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے وہ حرام چیز کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے بھائی؟ کسی نے مجبور کیا ہو اگر تم حرام یہ نہیں کھاؤ گے تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، تم نے اگر یہ حرام کام نہ کیا تو تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، تم نے یہ حرام کام نہ کیا تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اب ہو جاتا ہے بندہ مجبور، تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ کیونکہ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا ضرورت کے وقت اتنا کھا لینا جائز ہے کہ جتنا وہ ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یعنی جو مجبور ہو جائے اللہ رب العالمین اسے اجازت دیتا ہے مجبوری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جس قدر ضرورت ہو اس قدر حرام کھانے کی شریعت میں اجازت ہے۔ آگے فرمایا غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تم پر مہربان ہے، اور اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا مغفرت اور رحمت والی صفات کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حالت مجبوری میں بھی تمہارے حرام کو معاف فرما دیتا ہے، وہی بخشنے والا ہے اور وہی مہربان ہے۔ تو چار چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ مردار ہے، وہ خون ہے، وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں حلال ہیں۔ جب شریعت نے حلال رکھی ہیں تو کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔